السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب اسلامک وائس چینل میں سب دوست احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، ہم نے شروع کرنا تھا آسان نماز کے لیکچر سے، پر کسی اور وجہ سے آسان نماز کے لیکچرز کی ترتیب ابھی رک گئی ہے۔ ابھی جو ہے نا پاکیزہ زندگی پاکیزہ ماحول سے بنتی ہے، اس سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اور آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آسان نماز پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، وہ 3-4 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے دنیا دارالاسباب ہے۔ نمبر 2، پرورش کرنے میں اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں۔ نمبر 3، کائنات کی تخلیق اللہ کی معرفت کی نشانی ہے۔ اور نمبر 4، اسباب کی 2 قسمیں ہیں۔ اس پر انشاءاللہ بات ہوگی، تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اور جو کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت کے ساتھ کرتے ہیں، اسباب کے پردے میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں، لیکن اپنی قدرت کا مظاہرہ اسباب کے پیچھے کرتے ہیں، اور خود دکھائی نہیں دیتے۔ انسان کا ذہن مخلوقات کی طرف جاتا ہے، اس لیے انسان مخلوقات میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے انسان کا ذہن نہیں جاتا، کیونکہ اللہ دکھائی نہیں دیتے۔ حالانکہ دنیا کے اندر بہت سی چیزیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن انسان ان کو نشانیوں سے مانتا ہے۔ انسان کی جان دکھائی نہیں دیتی، لیکن مانتے سب ہیں، اس لیے کہ جب آدمی میں روح ہوتی ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، بولتا ہے، کھاتا پیتا ہے، یہ اس کی جان اور زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ حالانکہ جان دکھائی نہیں دیتی، لیکن ان تمام انسان اسے مانتے ہیں۔ عقل دکھائی نہیں دیتی، لیکن انسان اسے نشانیوں سے مانتا ہے کہ یہ آدمی ڈنگ کا کام کرتا ہے، ڈنگ کی باتیں کرتا ہے، لہٰذا عقل ہے۔ اگر عقل نہ ہوتی تو کپڑے پاڑتا، گالیاں دیتا۔ تو نشانی سے عقل کو مانا اور بغیر دیکھے مانا۔ کسی جنگل میں آدمی مکان بنا ہوا دیکھ کر فوراً سمجھتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اگرچہ بنانے والے کو نہیں دیکھا، لیکن یہ مکان نشانی ہے کہ اس مکان کا کوئی بنانے والا ہے۔ یہاں تک کہ جنگل کے اندر اونٹ کی مینگنی کے نشانات دیکھیں اور بغیر دیکھے اونٹ کو مانا، تو یہ انسان اتنا بڑا آسمان، چاند، سورج، ستارے اور یہ سارے مخلوقات جو کہ اس رنگ برنگی کائنات میں پھیلی ہوئی بستی ہے، اس کو دیکھ کر کیا یہ نہیں جان سکتا کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے؟ جیسے اس جنگل کے اندر بنے ہوئے مکان کا بنانے والا دکھائی نہیں دیتا اور بغیر دیکھے اس کو مانا، کیونکہ مکان نشانی ہے، اس طرح یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، پوری کائنات اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اور زمین و آسمان، چاند، سورج کے پیدا کرنے کی جہاں بہت سی مصلحتیں ہیں، وہاں یہ بھی ایک بڑی مصلحت ہے کہ اس کے ذریعے آدمی اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور خدا کی وحدانیت اور موجود ہونے کا یقین کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ اللہ پاک نے نشانیاں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند اللہ نے اس لیے نہیں بنائے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت تھی۔ پرورش کرنے میں اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، چاند، سورج کو اس لیے نہیں بنایا کہ اس کے بغیر وہ انسان و مخلوقات کو پال نہیں سکتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پالنے میں اللہ زمین و آسمان، سورج، چاند کے محتاج نہیں۔
دکان کیت روپے پیسے سونا چاندی کے وہ محتاج نہیں، وہ چیونٹیوں سے لے کر جنگل کے بڑے بڑے شیروں اور سمندر کی بڑی بڑی مچھلیوں کو بغیر کاروبار کے پالتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں انسان کو بغیر کاروبار کے پالا، جو کاروبار سامنے ڈالا یہ اس لیے نہیں ڈالا کہ وہ اس کاروبار کے بغیر پل نہیں سکتے۔ وہ تو پالنے میں زمین آسمان سورج چاند کے بھی محتاج نہیں، اللہ کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے پھر بنایا کیوں؟ سارا سلسلہ جو یہ سلسلہ تربیت نہیں ہے، تربیت تو خدا اپنی قدرت سے کرتے ہیں اور اپنے ارادوں سے کرتے ہیں۔ جو کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ اپنے ارادے، اپنی قدرت اور اپنی چاہت سے کرتے ہیں، وہ کسی چیز کے محتاج نہیں۔ جس چیز کا وہ ارادہ کرتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے، پالنے کا ارادہ کریں پرورش ہو جاتی ہے، اور اگر پرورش کے بگاڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پرورش کو بگاڑ دیتے ہیں۔ زمین آسمان بنانے کا ارادہ کر لیا تو بن گیا، اور جس دن توڑنے کا ارادہ کریں گے تو توڑ دیں گے۔ تو خدا کسی مخلوق اور ظاہری اسباب کے محتاج نہیں، یہ ساری چیزیں خدا نے تربیت کے لیے نہیں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی تربیت کر سکتے ہیں، یہ بات الگ ہے کہ خدا کی قدرت ان ساری چیزوں کو استعمال کرے۔ سورج کو گرمی پہنچانے کے لیے، بادل کو برسانے کے لیے اللہ کی قدرت اگر ان کو استعمال کرے تو یہ الگ بات ہے، مگر خدا ان چیزوں کا محتاج نہیں، لہٰذا یہ تمام سلسلہ تربیت کے لیے نہیں ہے بلکہ سلسلہ معرفت قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کیں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا۔ ان کو پہچاننے کے لیے ان ساری چیزوں کو دیکھو اور دیکھ کر خدا کی پہچان کرو۔ کائنات کی تخلیق اللہ کی معرفت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر میری طاقت کو تسلیم کرو اور میری بات کو مانو۔ اگر میری طاقت موافقت میں آ گئی دنیا اور آخرت میں چمکو گے، اور اگر میری طاقت و قدرت تمہارے خلاف ہو گئی تو دنیا و آخرت میں مٹ جاؤ گے۔ ان ساری حیرت انگیز چیزوں کو دیکھ کر تم مجھے پہچانو، لیکن یہ کم سمجھ انسان بجائے خدا سے جڑنے کے یہ زمین و آسمان چاند سورج سے چڑھ گیا، اور کروڑوں انسان زمین و آسمان چاند سورج کی پوجا کرنے والے بن گئے، لیکن کلمہ پڑھنے والے، خدا کی طاقت تسلیم کرنے والے اور ایمان کی طاقت رکھنے والے ان چیزوں کی پوجا نہیں کرتے۔ خدا نے انسان کو اپنی منوانے کے لیے پیدا فرمایا، اور اس انسان کے پاس زمین آسمان سورج چاند اپنی معرفت کی چیزیں انسان کو دکھائیں کہ ان چیزوں کو دیکھ کر میری مانے، لیکن انسان بجائے خدا کے ماننے کے ان چیزوں سے جڑ گیا اور گمراہ ہو گیا۔ مثال کے طور پر ایک بادشاہ نے پبلک سے کہا کہ میری بات مانو، اور پبلک بغاوت کر رہی ہے اور بادشاہ کی بات نہیں مانتی۔ بادشاہ نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے بڑے بڑے 4-5 پہلوان ان پبلک کے پاس بھیجے کہ ان پہلوانوں کو دیکھو اور میری طاقت سمجھو اور میری طاقت کو تسلیم کرو۔ چاروں پہلوان آئے تو پبلک اتنی کم سمجھ نکلی کہ 4 پہلوانوں سے جڑ گئی۔ پہلوانوں کے سروں کو تیل لگانا، ان کی ٹانگوں کو دبانا، ان کی خوشامد کرنا کہ ہمیں مارنا مت، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم کمزور ہیں، ہمیں ہرگز نہ مارو۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو بہت نکمے نکلے، ان کو بھی ختم کرنا چاہیے، تو اس بادشاہ نے 2 اور بڑے پہلوان بھیجے۔ ان دونوں نے آ کر ان 4 پہلوانوں کو بھی ختم کر دیا اور پبلک کو بھی ختم کر دیا، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ پبلک کے ساتھ ساتھ 4 پہلوانوں کو بھی بادشاہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ زمین آسمان سورج چاند پہلوان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو آدمی ان کو دیکھ کر اللہ کی طاقت کو تسلیم کرے اور اللہ کی بات کو مانے اور کامیاب ہو، مگر کروڑوں انسان ان پہلوانوں زمین آسمان سورج چاند سے جڑ گئے اور اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑے۔ لیکن چونکہ کلمہ پڑھنے والے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان چاند سورج کو باقی رکھا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک آدمی بھی اللہ سے جڑنے والا نہیں رہے گا، ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، ایمان والا نہیں ہوگا، تو اس دن اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے پہلوان کو لائیں گے جس کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔
اس سے اللہ کہہ دیں گے سور پونکو، وہ پونک دیں گے تو زمین و آسمان، سورج چاند سب ٹوٹ پھوٹ کر اور اس وقت جو بھی انسان ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے، اور 40 سال بالکل سناٹا ہوگا، اور 40 سال کے بعد پھر دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک تمام انسان زندہ ہو کر حشر کے میدان میں آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے سب جمع ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی تک یہ زمین، آسمان، سورج، چاند اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام لینے میں اتنی طاقت ہے کہ ایک آدمی بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتا رہے گا، ساری دنیا اگر خدا نخواستہ کافر ہو جائے اور صرف ایک آدمی ہو اور وہ بھی صرف اللہ کا نام لیتا رہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ کسی کی خبر نہ ہو، صرف اللہ کا نام لیتا رہے، تو زمین، آسمان، سورج، چاند کا پورا نظام چلتا رہے گا، اور جس دن یہ بھی نہیں رہا تو اللہ اس پورے نظام کو ختم کر کے درہم برہم کر دے گا، اور قیامت کا دن قائم ہوگا۔ تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ کرتے ہیں اپنے ارادے و قدرت سے کرتے ہیں، کسی چیز کے وہ محتاج نہیں۔ لیکن دنیا کو اس نے دارالاسباب بنایا، اور اسباب کے پردے میں اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ اسباب کی 2 قسمیں یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ناظرین آپ کے سامنے ہوں گی۔ ویڈیو لمبی ہو گئی، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، جس کا کوئی سوال ہو جواب انشاءاللہ وہ کمنٹ کرے کمنٹ باکس میں، اس کو رپلائی ملے گا۔ جزاکم اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا، والسلام علیکم۔